کرم کی ابتدا ہے تو، رحم کی انتہا ہے تو، شہنشاہ لولاک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے تو، تیری نعمتیں تیری عنایتیں سب کے لیے ہیں، کسی ایک کا نہیں، رب کائنات ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ والے، ایک پنڈت کی جادوگرنی بیٹی جو بن گئی بہت بڑی چھپکلی۔ آپ اس انوکھے واقعے کو ضرور سنیے گا اور ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، جو کہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ سب باغات والے تھے، نہریں تھیں وہاں پر، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو جایا کرتا ہے، لیکن کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کی، اور جس کے پاس اتنا زیادہ ہو تو وہ تو مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں پر کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے والی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ان مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حضور یہ دعا کی گڑ گڑا کر، یا رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا یہاں نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو، پنڈت کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا سن لی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ وہ سردار پنڈت جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا، چاہتا تو اس سانپ کو اپنے عمل سے وہ ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا تھا خصوصی ہدایت دے کر، اور اس پنڈت کے آگے وہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے، اس کے ساتھی تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سانپ کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوری طور پر اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک بھر کے بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے، پر عجب بات تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، اور وہ خود بھی اتنا بڑا عامل تھا لیکن اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اور اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود کوئی بھی اس کے زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ اسی وقت شہر میں
ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے دربان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ تو تم کون ہو؟ میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ دربان درویش کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیے سے ہی غریب لگ رہے تھے، یعنی فقیر۔ وہ کہنے لگے، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں ملک بھر کے بڑے بڑے مایہ ناز طبیب حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کو، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگے، ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا، جناب، باہر ایک غریب آیا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ درویش اس گھر میں آئے تو دیکھا پنڈت زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ پنڈت کے پیر کی جانب آئے جہاں پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا اس جگہ اس اللہ والے نے تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کے سارے ساتھی اور اس کی بیٹی فکر مند کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار کر بھی نہیں سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے یہاں کے سردار کی۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کر صاف کرو، میں ابھی اپنے عمل سے اس کو جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا تو حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا، رکو، 1 منٹ رکو۔ جیسے ہی اس تھوک کو پنڈت کی ٹانگ پر ملا، فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ جب کٹنے کے قابل ہو گئی تھی وہ ٹانگ پہلی والی حالت میں آ گئی۔ پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی اور پنڈت ہوش میں آیا۔ جب ہوش میں آیا تو درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا، بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا اور وہ تھوک کر اس طرح کیسے یہاں سے غائب ہوا؟ جاؤ جاؤ اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس، اس نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس وقت کچھ نہیں کہا۔ پنڈت کے حکم پر اس کے سارے دربان سپاہی اس درویش کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے، کہیں بھی ان کو درویش نہ دکھا۔ پھر جب جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ بھی کر رہا ہے۔ خیر، پنڈت کا حکم تھا، فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہیں سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیے جائیں گے، یعنی ملازم بھی دیے جائیں گے،
درویش بولا، اچھا، اتنے مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ پنڈت بولا، حضور، آپ کی یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، پر ایک شرط ہے، آپ کو جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، پر آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا خدا ہے نا؟ آپ مسلمان ہیں، اور آپ نے آج جو ثبوت دیا ہے اس کے لیے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ درویش نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، تو مجھے بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو پنڈت جی، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، اپنی بیٹی، عالیشان گھر، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھیں۔ میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو اپنی جان دے کر بھی میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائیں گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ کچھ نہیں، یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو پنڈت نے کمال عیاری سے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو پھر تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کہ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں، اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں پر کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ درویش نے کہا، اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے تو بات ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ قریب آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا۔ اس کا چہرہ جل کر سیاہ ہو رہا تھا اور قریب تھا کہ پورا جسم اس کا جل جاتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتی۔ پنڈت دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا، حضرت، اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ نہیں، ہم تم سب کو اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی سختی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پہلے پھونک ماری تھی، دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور درویش کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہا، مجھے معاف کر دیں،
میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک حقیر انسان تھے، جس کے لباس سے حلیے سے جو مجھے ایک دیوانہ ایک فقیر لگ رہا تھا، میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا۔ اس کے باوجود میں آپ کی دشمن بنی رہی اور چاہتی تھی کہ بدلہ لوں، پر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، بیعت لینا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یوں ایک اللہ والے درویش کے ہاتھوں پر پنڈت اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو غرور کرتے تھے، آج وہ تمام لوگ عاجزی کا پیکر بن گئے، ایک اللہ والے کی کرامت سے، ان کے اچھے عمل سے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ضرور اس واقعے کو سن کے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ تمام واقعات ہم سب کی اصلاح کے لیے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سب کو اچھا انسان بننے کا درس ملتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔